صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ عزیزان مکرم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج 27 جنوری 2022 میں آپ کا محبوب ادارہ جامعہ عربیہ اسلامیہ حسینیہ کائست بڈھے کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام کل صبح سے شروع ہو رہا ہے، صبح سے چل رہا ہے، اور آج کی یہ دوسری نشست جو فضیلت کلام اللہ کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے، آج کی اس مجلس میں آپ کے بڈھے کے 5 حفاظ کرام کے سروں پر فضیلت دستار باندھی جائے گی۔ قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ آج کی اس مجلس کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان مکرم، آپ ان حفاظ اکرام کی فضیلت کو جب سنتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں، تو ہر مسلمان کا دل یہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو، میرے گھر کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہو، میرا گھر بھی قرآن کی تلاوت سے آباد ہو، میرے بچوں کے دلوں پر بھی قرآن کا ترانہ مچلنا چاہیے۔ فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں میرے گھر کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کا پڑھنا بے سود ہے، بیکار ہے۔ یہ قرآن کو پڑھ کر 2-4 ہزار یا 5-7 ہزار کی نوکریاں کرتے ہیں، ان کے کھانے کے لالے پڑتے ہیں۔ میں بتانے کی کوشش کروں گا یہ کتنے معظم لوگ ہیں، یہ کتنے محترم ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مشغلہ کیا ہے، ان کو قرآن پڑھنے پر کیا کچھ ملتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کی فضیلت کو دنیا کا کوئی عابد حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان کے برابر کوئی عابد ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، ایک حافظ قرآن صبح کے 4 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے، پھر صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے قرآن پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز کے فوراً بعد پھر قرآن پڑھتا ہے۔ عزیزان مکرم، ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ناشتہ کرنے جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ناشتہ کر کے آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ابھی انگلش کا گھنٹہ نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، انگلش کے گھنٹے کے بعد پھر قرآن پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر قرآن کو یاد کرتا ہے۔ ابھی سویا تک نہیں ہے، ابھی اپنے سر کو بسترے پر نہیں رکھا ہے، اس سے پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ پھر دوپہر کے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے کھانے سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتا ہے، اس سے پہلے قرآن پڑھتا ہے، قیلولہ کے بعد اٹھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن پڑھتا ہے، اور یہ سلسلہ سونے تک جاری رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن کریم کا لفظ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک لفظ کے بدلے میں ایک نیکی عنایت کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 3 نیکیاں، اور پھر 3 کو جب 10 سے گناہ کیا جاتا ہے تو وہ 30 ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جب یہ حافظ قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، ہا ایک لفظ ہے، میم ایک حرف ہے، دال ایک حرف ہے، جب یہ اس آیت کو پڑھتا ہے 50 نیکیاں کما لیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ صبح کے 4 بجے سے اور سونے کے رات کے 10 بجے تک مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو نہیں جوڑ سکتا ہے، اس کے ثواب کو نہیں گن سکتا ہے۔ یہ پڑھایا جاتا ہے مدارس اسلامیہ کے اندر، یہ سکھلایا جاتا ہے مدارس اسلامیہ کے اندر، اور آج کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان کا تو اللہ رب العزت نے عرش پر بڑا مقام رکھا ہے، جنت میں بڑا مقام رکھا ہے، میدان حشر میں ان سے کہہ دیا جائے گا وہ حافظ قرآن آج آجا، آج تیری فضیلت کو ساری دنیا دیکھے گی، وہ بھی دیکھیں گے جو یہ کہتے تھے یہ حافظ ہے، یہ مسجد کا ملا بنے گا، یہ پاجامہ اوپر جا کر چڑھا کر سر پر ٹوپی رکھ کر کیا دنیا کے سامنے کرے گا، آج وہ بھی دیکھیں گے۔ آج مخمل پر سونے والے قطار میں لگے ہوئے ہیں، صفوں میں لگے ہوئے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں ایک حافظ قرآن کو لایا جا رہا ہے، اس کے والدین کو لایا جا رہا ہے، ساری امت پریشان حال ہے، اور سورج کھوپڑیوں پر جگمگا رہا ہے، کھوپڑیاں سورج کی تپش سے جل رہی ہیں، کھول رہی ہیں۔ آج حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو بلایا جائے، ان کے سروں پر تاج پہنا دیا جائے۔ محترم حضرات اس تاج کی چاندنی اور اس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور اس کے بچے کے حافظ حفظ قرآن کرنے کے بدلے میں ان کو جنت کی پوشاک سے نوازا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا وہ حافظ قرآن ذرا آ تو صحیح، آج تجھے یہ امتیاز دیا جا رہا ہے، آج تجھے یہ اتھارٹی دی جا رہی ہے کہ وہ 10 آدمی، وہ 10 حضرات تیرے خاندان کے ہو یا کہیں کے بھی ہو، جسے تو چاہے ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر کے لے آیا۔ میرے بھائیوں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجئے، ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے، اس کی دولت سے سرفراز کیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی تابناک ہوگی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے آج کی اس نشست کا آغاز